بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ پیارے ناظرین، السلام علیکم۔ آج ہم آپ کے سامنے حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ کے ایک عقیدت مند مرید کا نہایت ہی دلچسپ اور سبق آموز واقعہ لے کر حاضر ہوئے ہیں کہ جب وہ مرید مصیبت میں مبتلا ہوا تو حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ نے کس طرح اس کی دستگیری فرمائی۔ اس واقعے کو مکمل طور پر سمجھنے کے لیے ہماری ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا اور پسند آنے پر لائک اور شیئر کیجیے گا۔ پیارے ساتھیوں، پرانے وقتوں کی بات ہے کہ کسی علاقے پر ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ یہ بادشاہ انتہائی لالچی اور ظالم قسم کا انسان تھا۔ اس بادشاہ کا ایک سپہ سالار تھا جو بہت ہی طاقتور اور ہوشیار آدمی تھا، اور ساتھ ہی ساتھ میں یہ ایک جادوگر بھی تھا۔ لیکن سب سے بڑھ کر کہ یہ بادشاہ کا نہایت ہی وفادار تھا۔ بادشاہ نے اپنے اس جادوگر سپہ سالار کی مدد سے ایک زیر زمین غار بنوائی ہوئی تھی جس میں وہ اپنا خزانہ رکھا کرتا تھا۔ ہیرے موتی، جواہرات، سونا چاندی اور طرح طرح کے نوادرات اور نایاب چیزیں وہ اس غار میں رکھتا تھا۔ ناظرین، اس غار کا دروازہ جادو کے ایک منتر سے بند ہوتا تھا اور اسی منتر سے کھلتا تھا۔ اس بادشاہ نے اپنی رعایا پر ظلم و ستم کر کے اور ان سے طرح طرح سے لوٹ کر اپنا خزانہ اچھی طرح سے بھر لیا تھا۔ اس بادشاہ کے پاس بے انتہا دولت جمع ہو چکی تھی۔ پیارے ناظرین، بادشاہ کے پاس ایک باغ تھا جس میں انتہائی میٹھے اور قیمتی انار لگتے تھے۔ یہ اناروں کا باغ ایسا باغ تھا کہ اس طرح کا اور باغ پوری ریاست میں کسی اور کے پاس نہیں تھا، اور حکیموں کے مطابق ان اناروں میں کئی قسم کی بیماریوں کی شفا بھی تھی۔ اگر کسی مریض کو اس باغ میں سے اناروں کی ضرورت ہوتی تو وہ بادشاہ اتنے مہنگے کر کے انار بیچتا کہ غریب تو اس کو خریدنے کی طاقت ہی نہیں رکھتے تھے، اور وہ بیچارے اسی بیماری کے ساتھ ہی مر جاتے تھے۔ لیکن ان کا علاج نہیں ہو پاتا تھا کیونکہ حکیم انہیں ہر وقت اسی انار کا رس علاج کے طور پر پینے کا بتاتے تھے۔ اس کے علاوہ ناظرین، یہ بادشاہ ان اناروں کو دوسرے ملکوں میں بھیجتا تھا اور وہاں سے بھی اچھی خاصی دولت اس ضمن میں کمایا کرتا تھا۔ لیکن اگر کوئی غریب انسان بھول کر بھی اس باغ میں سے ایک انار کھا لیتا اور بادشاہ کو یہ بات پتہ چل جاتی تو وہ بادشاہ اس انسان کو موت کے گھاٹ اتار دیا کرتا تھا۔ الغرض، اس بادشاہ کی دہشت پورے علاقے میں پھیلی ہوئی تھی۔ ناظرین، اسی طرح دن گزر رہے تھے اور لوگ اس بادشاہ کا ظلم و ستم خاموشی سے سہ رہے تھے، لیکن ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کر رہے تھے کہ وہ اس ظالم کی قید سے انہیں آزاد فرمائیں۔ پیارے ساتھیوں، ایک دن کیا ہوا کہ اس علاقے میں حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے ایک مرید کی آمد ہوئی جو علاقے کی مسجد میں رات گزارنے کی غرض سے چلا گیا۔ جب رات کا اندھیرا چھا چکا تھا تو ایک شریف انسان نے اس کو کافی دیر مسجد میں بیٹھے ہوئے دیکھا تو اس سے پوچھنے لگا کہ خیریت تو ہے بھائی، تم کون ہو اور اتنی دیر سے مسجد میں کیوں بیٹھے ہو؟ تو غوث پاک کے اس مرید نے بتایا کہ محترم، میں ایک مسافر ہوں، بغداد سے آ رہا ہوں اور آج کی رات یہاں قیام کروں گا۔ اس شریف انسان نے اس مسافر کو اپنے ساتھ لیا اور اسے اپنے گھر لے آیا، اس کو کھانا کھلایا اور رات رہنے کے لیے جگہ بھی دی۔ کھانا کھانے کے بعد غوث پاک رحمت اللہ علیہ کا وہ مرید اپنے میزبان سے کہنے لگا کہ محترم، میں نے سنا ہے کہ آپ کے علاقے کے انار بہت مشہور ہیں، کیا آپ مجھے انار کھلا سکتے ہیں؟ میزبان نے کہا، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن وہ انار آپ کو کسی بھی قیمت پر نہیں مل سکتے۔ ناظرین، یہ سن کر مسافر حیران رہ گیا کہ آخر ایسا کیا ہے ان اناروں میں کہ وہ مجھے کسی بھی قیمت پر نہیں مل سکتے۔ مسافر کو پریشان دیکھ کر میزبان نے آخرکار ساری کہانی سنا دی کہ وہ انار ایک بادشاہ کے ہیں جو انتہائی ظالم اور جابر انسان ہے۔ اگر کوئی اس کے باغ میں سے ایک انار بھی کھا لے تو بادشاہ اس کو موت کی سزا سنا دیتا ہے۔ غوث پاک کے اس مرید نے اپنے میزبان کو تو کچھ بھی نہیں کہا، لیکن دل ہی دل میں یہ فیصلہ کر لیا کہ میں کل اس بادشاہ سے جا کر ضرور ملوں گا۔ اگلے دن غوث پاک کا وہ مرید قیمتی پوشاک پہن کر بادشاہ کے پاس گیا اور کہا کہ بادشاہ سلامت، میں دوسرے ملک سے آیا ہوا ایک تاجر ہوں اور میں نے آپ کے اناروں کی بہت
बहुत शोहरत सुन रखी है, मैं आपसे कुछ अनार खरीदने आया हूँ और उसके बदले में आपको मुंह मांगी कीमत भी अदा करूंगा। वो बादशाह बहुत लालची तबीयत का था। उसने जब मुंह मांगी कीमत सुनी तो उसने उसको अपने शाही मेहमान खाने में ठहरा दिया और कहा कि ए ताजिर, आप हमारे मेहमान हैं, आप यहाँ रहें और आपको जितने अनार जरूरत होंगे वो हम आपको दे देंगे, लेकिन इस वक्त हम एक जरूरी काम से जा रहे हैं। नाजरीन, उस बादशाह का मामूल था कि जिस गार में उसने अपना खजाना रखा हुआ था, ये रोज अपना खजाना देखने जाता था और साथ में उसका वो जादूगर सिप्पा सालार भी होता था। वो सिप्पा सालार अपने जादुई मंत्र से उस गार का दरवाजा खोलता और फिर वापस बंद भी कर देता था। इस तरह किसी और की खजाने तक रसाई मुमकिन ही नहीं थी। बादशाह जब खजाने को देखकर वापस आया तो वो अपने मेहमान से मिला और कहने लगा, बताओ मियाँ, तुम्हें कितने अनारों की जरूरत है? नाजरीन, ये सुनकर गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद ने मुस्कुरा कर कहा कि नहीं नहीं, मैं अनार खरीदने वाला कोई ताजिर हरगिज नहीं हूँ, बल्कि मैं तो एक मुसाफिर हूँ और हुजूर शेख अब्दुल कादिर जिलानी अल मारूफ गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह का मुरीद हूँ। मैं यहाँ से गुजर रहा था तो मैंने इन लोगों को बुरे हालात में देखा, इन पर जुल्म सितम होते हुए देखे तो मैं इनकी मदद करने के लिए यहाँ रुक गया। बादशाह सलामत, मैं आपको अल्लाह की नाराजगी और गजब से डरा रहा हूँ कि बुरे कामों से बाज आ जाओ, गरीब रियाया पर जुल्मों सितम ना किया करो और जो खजाना आप इस गार में इकट्ठा कर रहे हो वो आपके किसी भी काम नहीं आने वाला। एक ना एक दिन आप इस दुनिया से खाली हाथ चले जाएंगे और ये खजाना आपकी कोई भी मदद नहीं कर सकेगा। नाजरीन, जब उस बादशाह ने ये सुना तो वो गुस्से में आग बगोला हो गया और उसने अपने सिप्पा सालार को हुक्म दिया कि इस गुस्ताख मुसाफिर को उठाकर जंगल के वस्त में फेंक दो ताकि जंगली जानवर और दरिंदे इसे खा जाएं। उस जादूगर ने गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद को अपने जादू के असर से बेहोश किया और खौफनाक जंगल के बीचों बीच फेंकवा दिया। नाजरीन, फिर थोड़ी देर के बाद ही उस मुसाफिर को होश आ गया। उसने एक मुरीद को इस मुश्किल घड़ी में अपने पीर हुजूर गौस आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की शिद्दत से याद आई और उसने उनका नाम लेकर अपने इर्द गिर्द एक दायरा खींच लिया और उसमें बैठकर वो गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह को याद करके रो रो कर अल्लाह पाक से दुआ करने लगा कि ए तमाम जहानों के पालने वाले परवरदिगार, मैं आपको हुजूर गौस पाक का वास्ता देता हूँ, अगर मेरी मौत ऐसे ही लिखी हुई है तो मैं तेरी रजा पे बिल्कुल राजी हूँ, लेकिन इन गरीब और मजलूम गाँव वालों की मदद फरमा, इन्हें इस जालिम बादशाह के जुल्म से निजात अता फरमा और किसी नेक दिल इंसान को इन पर हाकिम बना। प्यारे नाजरीन, इधर ये नेक मुसाफिर दुआ कर रहा था और उधर वो बादशाह महल में बैठा हुआ बेचैनी महसूस करने लगा। उसे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि उसके सीने में अचानक ये घुटन कैसे पैदा होने लग गई है। आखिरकार उसने फैसला किया कि वो क्यों ना खजाने की तरफ चला जाए ताकि हीरे मोती और जवाहरात को देखकर अपना दिल बहला सके। उसने अपने सिपाहियों को ये कह दिया कि मैं आराम कर रहा हूँ और कोई भी मेरे कमरे में दाखिल होकर मेरे आराम में खलल हरगिज ना डाले। नाज़रीन, फिर बादशाह खजाने वाली गार में चुपके से चला गया। जब बादशाह उस गार के अंदर दाखिल हुआ तो इधर से उसके सिपा सालार का गुजर हुआ। उसने जब ये देखा कि गार का दरवाजा तो खुला हुआ है तो वो सोच में पड़ गया कि शायद कल रात जब मैं खजाना देखने आया था उस वक्त मैंने इसको खुला छोड़ दिया होगा, और ये सोचकर उसने अपने जादू के मंत्र से उस दरवाजे को बंद कर दिया और वो बादशाह उसी खजाने वाली गार के अंदर कैद होकर रह गया। वो सिपा सालार अब महल में वापस आ चुका था। जब उसने सिपाहियों से बादशाह का पूछा तो सिपाहियों ने कहा कि बादशाह इस वक्त आराम कर रहा है। नाजरीन, उधर जब बादशाह थोड़ी देर अपना दिल अपने हीरे जवाहरात से बहलाने के बाद खजाने वाली गार से बाहर निकलने लगा तो वो ये देखकर हैरान हो गया कि उस गार का दरवाजा बाहर से बंद हो चुका था। अब उसने बहुत चीखो पुकार की, बहुत वावेला मचाया ताकि कोई उसकी आवाज सुन सके, लेकिन उसकी आवाज सुनने वाला वहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं था। उसने बहुत कोशिश की कि वो किसी तरह यहाँ से बाहर निकल सके, लेकिन तकदीर इलाही को कुछ और ही मंजूर था। उस बादशाह का शाही मिजाज था। उसने जिंदगी भर जरा सी भी सख्ती का सामना नहीं किया था। उसे तो ये एहसास ही खाए जा रहा था कि वो इस गार में कैद हो चुका है। नाजरीन, उसको इतनी परेशानी हुई और वो इतना गमगीन हुआ कि इसी कैफियत में
میں اس کی دماغ کی نسیں پھٹ گئیں اور بادشاہ نے وہیں پر تڑپ تڑپ کر اپنے ہیرے جواہرات کے ڈھیر کے اوپر جان دے دی۔ ناظرین، ادھر کیا ہوا کہ جب کافی دیر کے بعد بادشاہ کی کچھ خبر نہ آئی تو اس کے سپہ سالار جادوگر کو پریشانی ہوئی۔ اس نے بادشاہ کو تلاش کرنا شروع کر دیا اور تلاش کرتا کرتا یہ اس خزانے تک جا پہنچا اور غار میں جا کر اس نے جب دیکھا کہ بادشاہ کی لاش ساری زندگی کی اکٹھی کی ہوئی دولت کے اوپر پڑی تھی اور اس دولت نے بادشاہ کی جان نہیں بچائی تھی اور بادشاہ بے یار و مددگار کسی سائل و فقیر کی طرح دولت کے انبار پر جان گنوا چکا تھا۔ ناظرین، جب اس نے اپنے بادشاہ کی یہ حالت دیکھی تو اسے غوث پاک رحمت اللہ علیہ کے اس مرید کے وہ جملے یاد آ گئے کہ ایک دن یہی دولت جسے تم اپنی زندگی مانتے ہو، جسے تم اپنی حیات کا مقصد جانتے ہو، یہی تمہاری زندگی ختم کر دے گی۔ ناظرین، یہ سپہ سالار بادشاہ کی لاش دیکھ کر گم سم کھڑا تھا اور تھوڑی دیر کے بعد بغیر کچھ سوچے سمجھے یہ جنگل کی طرف چلا گیا۔ اسے اپنی منزل معلوم نہیں تھی کہ یہ کہاں جا رہا ہے، بس اس کے دل میں دنیا سے اکتاہٹ پیدا ہو گئی۔ یہ اپنی باقی کی زندگی ویرانوں میں گزارنا چاہتا تھا۔ ابھی یہ جنگل میں گیا ہی تھا کہ اس نے دیکھا کہ غوث پاک رحمت اللہ علیہ کا وہی مرید جسے اس نے جنگل میں چھوڑ دیا تھا سجدے میں پڑا ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا فرما رہا ہے۔ اس سپہ سالار نے اس نیک دل انسان کے پاؤں پکڑ لیے اور اپنے تمام گناہوں کی معافی مانگی۔ ناظرین، غوث پاک کا وہ مرید ایک انتہائی رحم دل انسان تھا۔ اس نے اس سپہ سالار کو فوراً معاف کر دیا اور پھر سپہ سالار کی ضد اور اصرار پر غوث پاک رحمت اللہ علیہ کے اس مرید کو اس علاقے کا بادشاہ بنا دیا گیا اور سب لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا جانے لگا اور سب سے بڑھ کر وہ اناروں کا باغ اللہ تعالیٰ کی راہ میں وقف کر دیا گیا۔ جس بھی غریب یا ضرورت مند کو ان اناروں کی ضرورت ہوتی وہ بلا جھجک وہاں سے لے لیتا اور سب لوگ ہنسی خوشی رہنے لگے، کیونکہ اب وہاں پر ایک ظالم بادشاہ کی حکومت نہیں تھی بلکہ حضور غوث پاک کا ڈنکا بجتا تھا۔ سبحان اللہ۔